برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ شعبان بہت بہت آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم خالق جل مجدہ کی بارگاہ میں ہزاروں بار اس کی ثنا اور اس کی برتریت بیان کرنے کی اللہ ہمیں طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں بار کروڑوں بار درود پاک پڑھنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ آئیے ہم برکت کے طور پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم۔ حضرات، آپ جانتے ہیں یہ ماہ مبارک میں کل بروز جمعہ 14 شعبان المعظم کو آپ سبھی اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی مساجدوں میں، اپنی اپنی خانقاہوں میں، اور جہاں پر جس کو جگہ ملے، جنگل میں، صحرا میں، بیابان میں، جہاں پر بھی جس کو جگہ مل جائے، اللہ کی مخلوق ہے، کہاں کہاں عبادت کرے گی، کہاں کہاں رہے گی، یہ سب بندے جانتے ہیں۔ لیکن اس رب کو راضی کرنے کے لیے آپ سب لوگ لگ جائیں گے، آپ سب لوگ عبادت کرنے کے لیے کشا ہوں گے۔ تو میری بھی دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے اچھی عبادت کروائے اور ہمارے دل سے حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، شراب خوری، ان سب کو دور فرما دے۔ مولا کریم ہمیں اچھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں ایک اپیل آپ سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کل جو ہمارے بچے اسٹینڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، جو یعنی کہ موٹر سائیکل وغیرہ لے جا کر دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں اور اپنے آپ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ ہاں، جاتے ہیں تو آپ عبادت کے لیے ہیں، لیکن کیا ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر مسجد میں رہے اور تھوڑی دیر رہنے کے بعد 2-4 نوافل پڑھے، قرآن یعنی کہ آپ نے کچھ بیچ میں عبادت کری اور وہ پھر چھوڑ دی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہ آپ روڈ پر آئیں، نہ آپ ایسی کوئی موٹر سائیکل چلائیں، نہ گاڑی لے جائیں، نہ گھوڑا، کوئی چیز نہیں، بلکہ مساجد جو قریب ہو، سب سے قریب ہو، جو سب سے زیادہ قریب ہو، خانقاہ قریب ہو، مسجد قریب ہو، آپ کا مدرسہ قریب ہو، اس میں آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر جو جگہ ہے عبادت کے لیے ہماری مساجد ہے۔ ہم اپنی مساجدوں کو رونق بخشیں۔ میں آپ سے عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ماہ شعبان میں 5 حرف آتے ہیں۔ شین شرف کا ہے، عزت برتریت کا ہے، شرف اسے ملتا ہے جو یعنی کہ اس پر عمل کرتا ہے۔ تو شین جو ہے شرف کے لیے ہے، عین علو کا ہے، جس سے برن کہتے ہیں، یعنی کہ برات۔ اب علو یا تمام چیزیں، اور اس کا معنی ہے احسان اور بھلائی، احسان اور بھلائی۔ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ کا آپ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھلائی کرنے والا ہے، اللہ رب العزت آپ کے اوپر بھلائی دینے والا ہے۔ میرے دوست ذرا سمجھو تو آپ کہ اللہ نے ان حرف کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ عین جو ہے آپ بھلائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد الف آتا ہے۔ الف جو ہے الف جو ہے الفت، الفت کا، اور نون جو ہے، اور نون نور کا ہے، نون جو ہے نور کا ہے، نور کا۔ اس مہینے میں یہ 5 حرفوں کے بارگاہ الہی سے بندے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ 5 حرف جو ہیں بندے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ کے رسول کے امتیوں، کیا ہمیں کھیلنے کے لیے بنایا؟ کیا ہمیں ٹہلنے کے لیے بنایا؟ کیا ہمیں روٹوں پہ کھڑے ہونے کے لیے بنایا؟ نہیں۔ ان 5 حرفوں سے آپ سمجھ لیں گے، ان 5 حرفوں سے آپ سمجھ رہے ہیں
کہ آپ کو اگر اللہ کی رحمت چاہنی ہے تو آپ کو سر جھکانا پڑے گا، آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا۔ آپ استغفار کرنا چاہیے آپ کو، اگر مغفرت چاہتے ہیں تو استغفار کریں، گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں۔ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، خوب پڑھیں۔ پھر دوسرے کلمے کا ورد رکھیں، دوسرا کلمہ پڑھتے رہیں، پہلا کلمے کا ورد رکھیں، جو آپ کے شجروں میں ہو شجرے کے ورد و وظائف کو بھی قائم رکھیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ روٹوں پر آپ کہیں دوسری جگہ نہ جائیں، کیونکہ کل یعنی کہ جمعے کی رات گزرنے کے بعد آپ کو ایک روزہ بھی رکھنا ہے، یعنی کہ آپ روزے کا بھی اہتمام کریں گے، کیونکہ سرکار نے روزے کو سمجھ کے اسے روزہ رکھا، اور اس دن پر اللہ کے فرشتے اعمال نامہ لے کر آتے ہیں کہ کس کو ہمیں کیا دینا ہے۔ موت کا بھی فرمان ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں اور نیکیوں کے اعمال نامے بھی ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ سمجھ لیجئے، اگر ہم اللہ سے توبہ کرتے ہوں گے تو فرشتے لکھیں گے کہ یہ بندہ توبہ کر رہا تھا۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، فرشتے لکھیں گے یہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اگر ہم یعنی کہ روزے سے ہوں گے تو فرشتے لکھیں گے یہ روزے دار ہے، کیونکہ یہ پوری رات یعنی یہ پورے دن روزہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، رات میں ہم نے شب داری کری ہوگی تو فرشتے لکھیں گے یہ شب دار ہے۔ حضرات، صوفیہ اکرام کا بھی طریقہ یہی رہا کہ صوفیہ اکرام نے روزے رکھے، اپنی شبوں کو پوری رات جاگا ہے، جاگ کر انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں، اپنے بچوں کو آتش بازی سے بچائیں۔ بچے جو آتش بازی چھوڑتے ہیں، جو یعنی کہ گولیاں، پٹاخہ، یہ سب چیزوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اچھا مومن بنائے، اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں الہ العالمین ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اور ہمارے پیران عظام کا بول بالا عطا فرمائے، ہمارے پیران عظام کے صدقے میں ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم ہمیں اپنے بزرگوں کا سچا عاشق بنا دے۔ میں آپ سے بدائی لیتا ہوں صرف اس بات کو کہہ کے کہ ساری چیزیں عمل سے ہیں۔ میرے دوستو، اگر عمل صحیح ہوگا تو سب کچھ صحیح ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، محمد اشفاق نوری حسنی عزیزی میاں جانی ابو العلائی جہانگیری، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کچھ بھی کرو لیکن اچھے بن کے کرو۔ بس دنیا میں رہنا ہے تو اچھائیوں کو پیغام دے دو، محبت کا پیغام دے دو، انسانیت کا پیغام دے دو، یہی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ آپ سب لوگ خوش رہیں، شاد و آباد رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار آپ کو ماہ شعبان کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔